آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ انتہائی شفقت سے پیش آتے، ان کے پاس سے گزرتے تو خود سلام کرتے۔ فاطمہ سلام اللہ علیہ آتی تو ان کا ہاتھ اور ماتھا چومتے، پھر خاص جگہ پر بٹھاتے، اور حضرت حسن بن علی علیہ السلام کے لیے اپنی زبان نکالتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسکراتے، یعنی بچوں کے ساتھ بچوں کی صحت پر معاملہ فرماتے، اور حسن علیہ السلام کو اٹھا کر کہتے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم لوگ بھی اس سے محبت کرو۔ کان یصلی والحسن والحسین یلعبان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے اور حسن اور حسین کھیل رہے ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر سوار ہو جاتے، اور امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے۔ بعض اوقات ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر ماں کے پاس اگر بچہ رو رہا ہو تو ہم اسے کھینچ کے ماں سے دور کر دیتے ہیں، حالانکہ ماں بچے کو اٹھا کر بھی نماز پڑھا سکتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت اور لاڈ پیار کرتے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو زینب زینب کہہ کر پکارتے۔ محمود بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، میں اس وقت 5 سال کا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے کنویں سے پانی کا گھونٹ بھرا اور میرے چہرے پر پھوار ڈالی، یعنی بچوں کے ساتھ دل لگی بھی کرتے۔ ساتھیوں سے تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد مسجد میں ساتھیوں کے درمیان بیٹھ جاتے، ان کی باتیں سنتے، کوئی خواب سناتا تو مطلب بیان کرتے، شعر بھی سنتے تھے، اس پر انعام بھی دے دیتے، غنیمت یا صدقہ بانٹتے، ہدیہ قبول کرتے اور بدلے میں بھی دیتے۔ خوشبو بہت پسند تھی، اس لیے خوشبو کا تحفہ کبھی رد نہ کرتے۔ اچھے نام پسند کرتے تھے اور برے نام تبدیل کر دیتے تھے، اور ساتھیوں کا نام پیار سے بلاتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ایک مرتبہ کہا، یا ابا تراب، اے مٹی والے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے، یا ابا حر، اے بلی والے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے، یا ذل اذونین، اے 2 کانوں والے۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ان کی سطح پر اور ان کے مزاج کے مطابق ہوتا تھا، جو ان کے لیے خوشی کا باعث بھی ہوتا تھا، اور مہمان بھی بنتے تھے، میزبانی بھی کرتے تھے، مہمانوں کی خاطر داری اور تواضع خوب فرماتے تھے۔ اور مہمان نوازی میں کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ گھر میں موجود سب خوراک ان کی نظر ہو جاتی اور اہل خانہ فاقہ کرتے اور دعوت بھی قبول کرتے۔ اگر کوئی غلام جو کہ روٹی کی دعوت دیتا تو شرف قبولیت بخشتے اور فرماتے، اگر مجھے ایک کھوری یا دستی پر کھانے کی دعوت دی جائے تو وہ بھی قبول کروں گا۔ لوگوں کی ہدایت کے لیے تڑپتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، یسروا ولا تعسروا، آسانی کیا کرو، مشکل پیدا نہ کرو، بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں دیا کرو اور نفرت نہ دلایا کرو۔ 2 باتوں میں اختیار ہوتا تو آسمان کو اختیار فرماتے، بشرطے کہ گناہ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ کسی کی توہین کی، نہ کبھی کسی کے دل شکنی کی۔ لا يدفع عنہ الناس، لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹایا نہیں جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہٹو بچوں کی آوازیں نہیں آتی تھی۔ ولا يضرب عنہ، اور نہ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مار کر دھتکارا جاتا تھا۔ کسی مہم پر لوگوں کو روانہ کرتے ہوئے امیر کارواں کو دعا دیتے اور نصیحت کرتے۔ مسکینوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تھے کہ مصیبت زدوں کے کام آتے، یتیموں کی سرپرستی کرتے، مقروضوں کا قرض اتارنے میں مدد کرتے، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرتے، انہیں آزاد کرتے اور آزاد کرنے کی تاکید فرماتے، مسکینوں اور بے کسوں کے ساتھ اس طرح بیٹھتے کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہ سکتا، اور بیواؤں اور مسکینوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ان کے ساتھ جاتے، اور جو معمولی لونڈی اپنے مسائل کے حل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر جہاں چاہتی لے جاتی۔ سائلوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معاملات تھے کہ جب کوئی مانگنے والا یا ضرورت مند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تو ساتھیوں کو وہ نیکی میں شریک کرتے اور فرماتے، اس کے لیے سفارش کرو، لوگوں کے غم میں شریک رہتے۔ کان یاتی ضعفاء المسلمین ویزورہم ویعود مرضہم ویشہد جنائزہم، کمزور مسلمانوں کی زیارت کرتے، ان کی یاد کے لیے جاتے، ان کے لیے دعا فرماتے اور ان کا جنازہ پڑھتے، اور جانوروں پر خاص رحمت و شفقت فرماتے۔ ایک سفر کے دوران ایک صحابی نے چڑیا کے بچے پکڑ لیے، جس پر چڑیا شور مچانے لگی تو انہیں بچے واپس گھونسلے میں رکھنے کا حکم دیا۔ ایک اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مالک کی زیادتی کی شکایت بلبلانے کے انداز میں کرنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو تنبیہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنے کی ہدایت فرمائی، اور درختوں کے بلا وجہ کاٹنے اور کھیتیاں خراب کرنے سے منع فرمایا، اور جنگی کارروائی کے دوران بھی صرف ان درختوں کو کاٹنے کی اجازت ہوتی جن کا کاٹنا ناگزیر ہوتا۔ گویا تمام مخلوقات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ مثالی تھا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بامقصد انسان بنیں اور امت مسلمہ کی حالت بدلیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا اور اپنی ذات سے شروع کرنا ہوگا۔ ہمارا طرز عمل اور رہن و سہن، طرز کلام و طرز گفتگو
بیرونی زندگی، اخلاقی و معاشرتی زندگی، سیاسی اور بین الاقوامی معاملات جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہوں گے ہم اس کامیابی کو نہیں پہنچ سکتے جس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پہنچے تھے۔ انہوں نے چند سالوں میں دنیا کا نقشہ بدل ڈالا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ جب انہوں نے دین پر عمل کی ابتدا اپنی ذات سے کی اور پھر اسے دوسروں تک لے گئے، اور آخر میں عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔